بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زانی بن جائے، بد کردار بن جائے، اللہ کے رسول فرماتے جن کی غفلت سے نہ قرآن پڑھایا، نہ اسلام پڑھایا، نہ نماز سکھائی، نہ اخلاق سکھایا، کچھ بھی نہیں سکھایا، بس خود بھی پیسہ کما رہے ہیں، بیوی بھی پیسہ کما رہی، اولاد کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے جن کی غفلت کی وجہ سے، ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے اولاد اگر فاسق و فاجر ہو جائے، اللہ کے رسول فرماتے وہ ماں باپ اپنے عمل سے مجھ پہ لعنت کر رہے۔ اللہ اکبر، اس سے سخت کوئی حدیث نہیں ہو سکتی۔ اب جو مسلمان نبی پہ لعنت کرے تو وہ مسلمان کہاں، یعنی امت سے خارج ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا پیسے کی خاطر، عیاشی کی خاطر، اقتدار کی خاطر، شہرت کی خاطر، سیاست کی، جو بھی ریزن ہو، اولاد کو ضائع کر دیا، انہوں نے اپنے عمل سے اپنے نبی پر تبرہ کیا۔ اور رسول خدا فرماتے میں بھی قیامت کے دن ان سے تبرہ کروں گا، یعنی ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میری امت سے خارج ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اولاد کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اگر اولاد ہم نے کھو دی تو ہم نے اپنا دین ایمان کھو دیا۔ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ضروری ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اب اولاد کی صحیح تربیت کب سے کریں؟ کوئی کہتا بھی 1 سال سے کریں، کوئی کہتا 2 سال سے، کہتا بچہ بھی چھوٹا ہے 5 سال سے کریں گے، 7 سال سے۔ اولاد کی تربیت 1 2 4 سال کے بعد نہیں، بلکہ اولاد کی تربیت کا پہلا پلر، فاؤنڈیشن تو آپ اس وقت ڈالتے ہیں جب آپ نے نکاح کے لیے ارادہ کیا ہے۔ نکاح میں انٹینشن کیا ہے؟ کیا خوبصورتی کے لیے فقط نکاح کر رہے ہیں، ظاہری خوبصورتی، یا بعض لوگ صرف پیسے کو دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے کی وجہ سے شادی ہو رہی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر نیت ہی ہماری فاؤنڈیشن ہی یہ ہے کہ ہم نکاح کر رہے ہیں ظاہری بیوٹی کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی بیوٹی وہ پائٹی ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ بھی ہے یا نہیں، ظاہری حسن کو دیکھ رہے ہیں، دولت کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نہیں بھائی، یہ حسن جو ظاہری ہے کبھی بھی مٹ سکتا ہے، لیکن انسان جس کی روح حسین ہے وہ انسان بھی ہمیشہ حسین ہے۔ اصل ہے روح کا حسن۔ کون دیکھتا ہے آج روح کا حسن؟ سب دیکھتے بھی، آنکھیں ایسی تھیں، چہرہ ایسا تھا، رنگ ایسا تھا، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بھی تقویٰ کیسا تھا، نماز کیسی تھی، دعا کیسی ہے، اخلاق کیسا۔ اصل انسان کی حیثیت یہی ہے، کردار ہونا چاہیے۔ فاؤنڈیشن یہاں سے ہوتی ہے کہ ہماری انٹینشن کیا ہے شادی کے وقت۔ بہت سارے لوگ صرف دولت کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو دولت کی وجہ سے شادی کرتا ہے وہ بھی خوشی نہیں پائے گا، اور جو حسن کی وجہ سے شادی کر رہا، حدیث ہے، وہ بھی خوشی نہیں پائے گا، مگر جو تقویٰ کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے وہ یقیناً خوش رہے گا۔ صلوات پڑھی محمد۔ فاؤنڈیشن یہاں سے ہوتی ہے عزیزان گرامی، کیونکہ نکاح کے کئی مقاصد ہیں۔ نکاح صرف لذت حاصل کرنا نہیں ہے، نکاح کا مقصد ہے کہ نیک اولاد۔ خود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت کی، کہ یا علی میرے بعد تو نے حضرت ام البنین کی طرف اشارہ کیا، اس خاتون سے شادی کرنا کہ اللہ اس بی بی ام البنین کے بطن سے تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام عباس ہوگا، اور وہ کربلا میں میرے حسین کا مددگار۔ نکاح کا کیا مقصد ہے؟ کہ اولاد ایسی ہو جو امام زمانہ کے کام آئے، کہ جب 12ویں سرکار کا ظہور ہو تو وہ امام کے سپاہی بنے، نہ ایسے ہوں کہ امام کے دشمن بنے۔ لہذا یہ مقصد ہے نکاح کا۔ آئیے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اولاد کی تربیت کتنی ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار جنہوں نے ابھی تک غفلت برتی ہے اس مسئلے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ تربیت کر سکتے، نہیں، جس اسٹیج پر بھی آپ کے بچے ہیں اس اسٹیج پر آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ خدا کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے۔ جب تک انسان زندہ ہے
ہدایت کا دروازہ خدا بند نہیں کرتا، رحمت توبہ کا دروازہ خدا بند نہیں کرتا، اور دعا کا دروازہ خدا بند نہیں کرتا۔